ہوتی ہے موبائل سے بات کرنے میں. ہیلو 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 وعلیکم السلام رحمۃ السلام اللہ. علیکم. جی بولا جائے. میں محمد شفیع اللہ ابن محمد منصور عالم باسوپٹی سے. باسوپٹی سے. جی جی کیا نام بتائے؟ محمد شفیع اللہ ابن محمد منصور عالم باسوپٹی. اچھا اچھا ٹھیک 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 سمجھ گئے. خیریت سے ہیں آپ؟ چلیے پروگرام میں آپ کا استقبال. والد صاحب کی جانب سے سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. علیکم وعلیہ السلام. ان کو بھی میرے طرف سے سلام. اور کوئی سوال ہے؟ سوال یہ ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ جی شرک کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک 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 ہے. رحیم اللہم ہدایت الحق والثواب. شرک کا جو معنی ہوتا ہے اور جو مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی غیر کو شریک کر لینا، یہ شرک کہلاتا ہے. اگر ذات میں شریک کیا یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی اللہ مانا، ایک اللہ کے علاوہ کئی اللہ مانا، کئی خدا مانا، تو یہ ہوا شرک فی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسرے کو شریک بنا دینا. اور شرک فی صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں اس کے لیے، تو ان صفتوں کو انہی کیفیتوں کے ساتھ دوسرے کے لیے مان لینا، یہ شرک فی صفات ہے. اور یہی شرک فی صفات سمجھنے میں ہمارے یہ وہابی بھائیوں کو بہت تکلیف پریشانی ہوتی ہے. انہیں شرک فی صفات ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ شرک فی صفات کہتے کس کو ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اگر ہم نے عالم الغیب مانا اور دوسرے کو بھی عالم الغیب مان دیا، اللہ کو بھی غیب کا عالم مانا، دوسرے کو بھی اللہ غیب کا عالم مانا، تو یہ شرک ہو گیا. کیونکہ غیب کا جاننا اللہ کی صفت اور وہی صفت بندوں کے لیے مان لیں تو یہ شرک ہو گیا. یہ اتنا بڑا الجھاؤ ہے ان کے لیے. پتہ نہیں ان کے بڑوں نے بھی سمجھایا ہے کہ نہیں سمجھایا ہے، جبکہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ کسی صفت کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے اس جس کیفیت کے ساتھ ہے انہی کیفیتوں کے ساتھ دوسروں کے لیے ماننا یہ شرک ہو جاتا ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفت وجود سے بھی متصف مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن وہی لفظ موجود ہم اللہ کے غیروں کے لیے بھی تو بولتے ہیں، اپنے لیے بھی تو بولتے ہیں. ہم بھی موجود ہیں، زید، عمر، بکر، خالد سب موجود، زمین موجود، آسمان موجود. یہی لفظ موجود سب کے لیے بولتے ہیں اور یہی لفظ موجود اللہ کے لیے بھی بولتے ہیں. اب اس کو کوئی شرک کہے تو بولیے دنیا میں کوئی مسلمان بچے گا؟ ساری دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں بچے گا، اس لیے کہ موجود اللہ کو بھی کہہ دیا اور موجود غیر اللہ کو بھی کہہ دیا. تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ موجود جو بولا جاتا ہے تو وہ اس کی شان کے لائق جو کیفیتیں ہیں ان کیفیتوں کے ساتھ، یعنی اس کا وجود قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، غیر حادث ہے، غیر متغیر ہے، یہ ساری صفتیں اس کے ساتھ لگیں گی اور وجود کے اندر یہ کیفیتیں ملحوظ رہیں گی. اور ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے یا اللہ کے علاوہ دوسری مخلوقات کے لیے جو لفظ موجود لگتا ہے تو اس میں یہ کیفیتیں ہوتی ہیں کہ یہ موجود ہے مگر حادث ہے، فانی ہے، متغیر ہے، غیر قدیم ہے، ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے. یہ سب صفتیں، یہ سب کیفیتیں اس کے ساتھ لگائی جاتی ہیں. تب جا کر کے فرق ہو جاتا ہے کہ اللہ موجود ہے کس انداز میں اور اس کے جو بندے ہیں وہ بھی موجود ہیں تو کس انداز میں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رؤوف اور رحیم ہے. اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ رؤوف اور رحیم کا استعمال کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رؤوف و رحیم کا استعمال کیا. تو اب اس جگہ کوئی کہہ دے کہ اس کے لیے رؤوف و رحیم اگر اللہ کے علاوہ کے لیے یعنی سرکار کے لیے بولا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا، تب تو ان کا یہ فتویٰ خود اللہ تعالیٰ کے اوپر چلے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن پاک میں اپنی کتاب میں رؤوف و رحیم کہا ہے، یعنی جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا اللہ نے وہ لفظ اپنے محبوب کے لیے بھی استعمال کیا ہے. تب تو یہ لوگ اللہ کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں گے کہ اللہ بھی مشرک ہے معاذ اللہ رب العالمین. تو اب یہاں پر سمجھنا پڑے گا کہ کون ایسا معنی لیا جائے رؤوف و رحیم کا کہ جو معنی سرکار کے لیے صحیح ہو جائے اور جہاں اللہ کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے تو وہاں اس کے لیے صحیح ہو جائے.
تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رؤوف اور رحیم ہے، اس اعتبار سے کہ وہ ذاتی طور پر اس کو کسی نے رؤوف بنایا نہیں، کسی نے رحیم بنایا نہیں، اس کی یہ صفت رافت و رحمت قدیم ہے، غیر متغیر ہے، غیر حادث ہے، غیر فانی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے۔ مگر یہی صفت اس کے محبوب کے لیے مانیں گے تو ہم اس میں یہ ان باتوں کا لحاظ رکھیں گے کہ رسول اللہ بھی رؤوف و رحیم ہیں، مگر ان کی رحمت و رافت حادث ہے، فانی ہے، غیر قدیم ہے، ذاتی نہیں عطائی ہے، رب کے بنانے سے میرے مصطفیٰ رؤوف و رحیم ہیں۔ تو یہ توضیح اور یہ تفسیر اگر سامنے نہیں رکھیں گے تو میں نے تو صرف ایک مثال دی ہے، چونکہ آج کا پروگرام فنین پروگرام ہوتا ہے، لہذا تفصیلی گفتگو مشکل ہوتی ہے، مگر ایک مثال میں نے دیا ہے، سینکڑوں مثالیں ایسی قرآن پاک میں مل جائیں گی کہ ایک لفظ کا استعمال اللہ نے اپنے لیے بھی کیا ہے اور اسی لفظ کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بھی کیا ہے۔ تو جب تک کیفیت کا فرق ملحوظ نہیں رکھیں گے تب تک شرک سے نہیں بچ پائیں گے، اور پھر قرآن پاک کو ان عقائد کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا جو عقائد اہل سنت ہیں۔ ان وہابیوں کے عقائد کے اعتبار سے اگر قرآن پاک کو سمجھا جائے اور قرآن پاک کو اسی عقائد کی روشنی میں پرکھا جائے، دیکھا جائے، تو پھر شرک کا انبار قرآن میں نظر آئے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو شرک کا معنی دراصل ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ہمیشہ یہ شرک کی رٹ لگایا کرتے ہیں۔ اللہ بھی شافی ہے، اس کے بندے بھی شافی ہیں، مگر اس کی شان شفا کا مقام الگ ہے، بندے کی شفا کا مقام الگ ہے۔ اللہ بھی حاکم ہے، بندے بھی حاکم ہیں، مگر اس کی حاکمیت کی کیفیتیں ان کی شان کے مطابق ہے، اور بندے بھی حاکم ہیں مگر ان کی حاکمیت کی کیفیت بندوں کے مطابق ہے۔ سینکڑوں ہزاروں مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور غیر اللہ کے لیے بھی ایک لفظ مشترک ہوتا ہے، مگر اس لفظ کے معنی کے تعین میں فرق ہوتا ہے، جس فرق کی بنیاد پر ہم شرک سے بچ پاتے ہیں۔ اگر ان باتوں کو ملحوظ نظر نہیں رکھیں گے تو شرک کے دلدل میں پوری دنیا کو ہی پھنسائیں گے، خود بھی پھنسیں گے، اب پوری دنیا میں پتہ چلا کہ کوئی مسلمان ہی نہیں باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وباللہ توفیق۔